إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن عالم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. محترم اور معزز دینی اور ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ملت اسلامیہ کی عظیم ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اپنی سب سے بڑی نعمت اور دنیا اور آخرت کی سب سے بڑی دولت توحید سے سرفراز فرمایا ہے. وہ انسان مردہ لاش ہے جس کے پاس توحید نہیں ہے. اس انسان کی زندگی برباد ہے جس کے پاس توحید نہیں.
رب العالمین کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ شرک کی اس عظیم فساد کے باوجود اور اس کے نہایت ہی زیادہ پھیلنے کے باوجود کہ قرآن کو یہ کہنا پڑا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ اکثر لوگ جو اللہ تعالی پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں زیادہ تر مشرک ہیں۔ اس وضاحت اور اس اعلان کے باوجود رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو نہایت ہی صاف طور سے شرک سے محفوظ کیا ہے، لیکن میرے بھائیوں ہمیں ایک بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ توحید کے بعد، توحید کے حاصل کر لینے کے بعد ایک بہت بڑی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اور جس کی طرف ہمیں اور آپ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور شیطان جب ایک موحد بندے سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ شرک کی طرف نہیں آئے گا تو اس کو کس گناہ کی طرف لے جاتا ہے، اس گناہ سے ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ شیطان آپ سے مایوس ہو چکا ہے، آپ سے نا امید ہو چکا ہے، آپ سے وہ تھک چکا ہے کہ آپ اللہ تعالی کے ساتھ شرک کریں گے۔ بڑی کوشش کی اس نے، لیکن آپ نے توحید کا دامن قطعی طور سے چھوڑا نہیں، اس لیے وہ مایوس ہو گیا، لیکن ابھی وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ کیا کرے گا؟ وہ آپ کو آپس میں لڑا کر موحدین کے تعلق سے آپ کے دلوں میں کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت، عداوت، حسد، جلن یہ آپ کے دلوں میں ڈال کر آپ کو تباہ و برباد کرے گا۔ اسی کو اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس حدیث میں فرمایا ہے جو میں نے شروع میں پڑھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان الشیطان قد عیس ان یعبدہ المصلون فی جزیرۃ العرب، شیطان مایوس ہو چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے والے، توحید اور عقیدے پر جمنے والے اس کی عبادت کریں گے، نہیں قطعی طور سے۔ اب دیکھیے ہمارے نوجوان کو دیکھیے، بہت کچھ کوتاہیاں ہیں، لیکن اگر شرک کی بات آ جاتی ہے تو ہمارا نوجوان ایسے بھڑک اٹھتا ہے کہ جیسے اس کو شرک سے کتنی نفرت ہے۔ ہم مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات سے کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کرے گا شیطان کہ آپ کو آپس میں لڑا کر، ایک دوسرے سے دشمنی پیدا کر کے، آپس میں عداوت پیدا کر کے، حسد کر کے، جلن کر کے، کینہ کپٹ کر کے آپ کو برباد کرے گا۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں اور آپ کو ہوشیار کر رہے ہیں کہ ذرا ہوشیار ہو جانا، توحید کی دولت تو تمہارے پاس ہے، لیکن شیطان اس ناحیے سے تمہیں تباہ کرے گا۔ اور قربان جائیے اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، اللہ اکبر، کہ آپ نے آج کے معاشرے اور سماج کا بالکل نقشہ کھینچ کر کے رکھ دیا ہے۔ پوری شکل ہمارے سامنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رکھ دیا۔ ہم میں سے کوئی ایک آدمی غور کرے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارا معاشرہ اور سماج اور یہ حدیث ذرا برابر اس میں کوئی فرق ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمارے معاشرے اور سماج کو دیکھا تھا اور اسی پر نبی علیہ السلام نے حدیث فرمائی تھی، پوری تصویر کھینچ کر۔
پورا گاؤں موحد ہے، پورا گاؤں توحید والے ہیں، پورا گاؤں عقید توحید پر ڈٹے اور جمے رہنے والے ہیں، لیکن یہ کینہ اور کپٹ، یہ دشمنی اور نفرت، یہ عداوت، یہ حسد اور جلن، کون ایک شخص ہے کہ جو اس آگ میں جل نہیں رہا ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف کرے، اللہ ہم سب کو معاف کرے۔ یہ معمولی نہیں ہے میرے بھائیوں، اس پر غور کرو اللہ کے بندو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کن حدیثوں پر غور کیا کرو میرے بھائیوں۔ یہ زندگی بہت محدود ہے اور بہت کم ہے، اسلامی بھائی چارگی کو، اسلامی اخوت کو ہم لوگ کس نمبر پہ رکھتے ہیں میرے بھائیوں؟ ہم کو اپنی توحید پر، ہم کو اپنی نماز پر، ہم کو اپنی تلاوت پر، ہم کو اپنے صدقہ اور خیرات پر، ہم کو اپنے ذکر اور تسبیح اور تحلیل پر، ہم کو اپنے اور دیگر عبادات پر کیوں ناز ہے اگر ہمارے دل میں ایک مسلمان بھائی کے تعلق سے کینہ، کپٹ، دشمنی اور نفرت ہے؟ جبکہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بڑی وضاحت اور صراحت سے سنتے ہیں، کیسے ہم اس حدیث کو ہضم کر پاتے ہیں؟ ہم حدیث کو ہضم کیسے کر پاتے ہیں میرے بھائی؟ یہ حدیث ہضم ہونے والی نہیں ہے میرے بھائی، اس کو معمولی مت لو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے کہ شیئان لا یجتمعان فی قلب رجل واحد منکم، دو چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں جمع ہو سکتی ہیں آپ کے دل میں، لیکن دو چیزیں ایسی ہیں کہ آپ کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ حدیث ہضم ہونے والی ہے؟ یہ حدیث کیسے ہم اس کو جو ہے کیا نام ہے سن کر کے اس کے بعد بھی ہمیں نیند بھی آ رہی ہے؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم حدیث کو بھی سن رہے ہیں، ہم حدیث کو سمجھ رہے ہیں، لیکن ہم وہی قطع تعلق اپنے پڑوسی سے، وہی دشمنی اپنے مسلمان بھائی سے، وہی جو ہے کیا نام ہے بدسلوکی اپنے رشتے دار سے، وہی جو ہے حسد اور جلن اپنے مسلمان بھائی سے۔ شیئان لا یجتمعان فی قلب رجل واحد منکم الغل والایمان، دو چیزیں ایک آدمی کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، اگر یہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہوتا، ابن تیمیہ کے ملفوظات میں سے ہوتا، تو ہم تو کہتے چھوڑ دو اس کو، جانے دو، امام کا قول ہے، ہم امام کے قول کے پابند نہیں ہے، لیکن یہ امام الائمہ، امام الانبیاء کا قول ہے، اس کو ٹالا نہیں جا سکتا ہے، اس کو پیچھے نہیں ڈالا جا سکتا ہے۔ دو چیزیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک تو کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت، حسد اور جلن، اور دوسرے ایمان۔ یہ کہو کہ آپ کے ایمان دل میں ایمان بھی رہے اور دشمنی بھی رہے، ممکن ہی نہیں میرے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا میرے بھائی۔ نہ ہونے والی چیزوں کو آپ کیسے ہو کر کے بتا دے رہے ہو؟ اگر ہمارے دل میں ایمان ہے تو کینہ، کپٹ، دشمنی، نفرت، حسد، جلن نہیں ہوگا، اور اگر ہمارے دل میں حسد، جلن ہے تو میرے بھائیوں ہمارے دل میں ایمان نہیں رہ سکتا، یہ دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ سمجھ لیجیے آپ اچھی طریقے سے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کو بھی سمجھیں، اس حدیث کو بھی سمجھیں جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ ایک حدیث کو دوسرے حدیث سے جوڑ کر کے معاملے کو سمجھا کریں۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے میرے بھائی، مجھے بہت جو ہے کیا نام ہے افسوس ہوتا ہے میرے بھائی، کہ جب کسی بھائی کے بارے میں یہ سنتا ہوں کہ میرا بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند کیے ہوئے ہے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، اور جب سننے میں آتا ہے کہ ہمارے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے اور اس حال میں مر چکا ہے کہ کسی مسلمان بھائی سے اس کی بات چیت بند تھی، دشمنی چل رہی تھی، وہ کسی کے تعلق سے کینہ، کپٹ دل میں رکھے ہوا تھا، تو اللہ کی قسم کینہ کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا موحد بھائی کس طریقے سے جو ہے کیا نام ہے آگ کے اس طریقے سے حوالے ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث،
میرے بھائیوں میں نے کئی بار کہا ہے، ایسا نہیں کہ یہ موضوع پر میں نے خطبہ نہیں دیا ہے، کون سا درس ہے، کون سا خطبہ ہے، الحمدللہ کوشش کرتا ہوں کہ جو معاشرے اور سماج میں جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھے جائیں، کیونکہ خطبہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری کمیوں کو ہمارے سامنے اجاگر کیا جائے، کیونکہ بہت ساری چیزیں نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، جب سامنے رکھی جاتی ہے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لا یحل للمسلم، مسلمان کے لیے جائز ہی نہیں۔ آپ تو جائز کر بیٹھے ہو بھائی، آپ تو جائز کر بیٹھے ہو میرے بھائیوں، میں نے بتایا آپ کو، اور میں جانتا ہوں کہ یہاں پر علماء کی ایک جماعت ہے اور علماء حفاظ ہیں، میری بات کو سن رہے ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بات پوری نشر ہوگی کہ میرے بھائیوں کوئی ایسا سبب نہیں ہے، کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، کوئی ایسا جواز نہیں ہے ایک مسلمان بھائی کے لیے کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلق کر لے۔ آپ کی ماں کا مرڈر کر دیا ہے کسی شخص نے، آپ کے باپ کو مار ڈالا ہے کسی شخص نے، پھر بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس مسلمان بھائی سے بات چیت بند کر دو۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کے مرڈر سے بڑھ کر کے کوئی ہم کو تکلیف دینے والی بات ہوگی۔ میری ماں کا مرڈر کر دیا ہے اس نے، میرے پڑوسی نے، میرے رشتے دار نے، میرے باپ کا مرڈر کر دیا ہے میرے رشتے دار نے، میں اس رشتے دار سے بات چیت نہیں بند کر سکتا ہوں۔ کر سکتا ہوں تو کتنے دن؟ 3 دن۔ بہت غصہ ہے، بہت ناراض ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، شریعت اور ایک دم پابندی نہیں لگاتی ہے، آپ کے جذبات کا بھی خیال کرتی ہے، چلو بھائی غصے کا اظہار کر لو، 3 دن بات کرنے کا ہی نہیں، مت بولو اس سے، سلام بھی مت کرو اس کو۔ آپ کی ماں کا مرڈر کیا ہے، آپ کے باپ کا مرڈر کیا ہے، وہ سلام کرے جواب بھی مت دو اس کو، بائیکاٹ کرو اس کا 3 دن تک۔ لیکن 3 دن ہو گیا، 4تھے دن آپ کو جائز نہیں ہے کہ اس سے بائیکاٹ کر لے میرے بھائی۔ ہاں 10 سال، 20 سال، سال بھر، اعوذ باللہ زندگی بھر، بلکہ بہت دشمنیاں تو نسلوں میں چلتی ہے، میرے ابا اس سے بات نہیں کرتے، اس سے میں بھی بات نہیں کرتا۔ ارے مسلمانوں، اللہ کے لیے اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ میرے بھائیوں۔ اب ہم جہالت کے اس میں نہیں ہے، الحمدللہ اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو، شریعت کو ہمارے سامنے بالکل کھول کر رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں سنو، اگر 3 دن سے زیادہ مسلمان بھائی سے بات کرتے ہو، یہ ہزاروں کا مجمع ہے، میں ہر ایک بھائی سے کہتا ہوں کہ اگر 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان بھائی کے سے بات آپ نے بند کیا ہو، کوئی بھی وجہ رہی ہے، صرف ایک وجہ ایسی ہے کہ جس پر علماء نے کہا ہے دلائل کی روشنی میں کہ وہاں پر اگر بات چیت بند کرنے سے فائدہ ہے تو اس سے بات چیت بند کر دو۔ کون سا ہے وہ؟ بدعت اور شرک۔ یہ ہمارا بھائی نے مجھ کو گالی دے دیا، مجھ کے میری زمین ہڑپ لیا، میری غیبت کر دیا، میری عزت اچھال دیا، مجھے ایسا کہا، مجھے ویسا کہا، یہ سب کچھ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو کچھ بھی نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے بندو۔ بدعتی ہے، بدعت پھیلاتا ہے، شرک پھیلاتا ہے، وہاں بھی کہتے اگر اس کا بائیکاٹ کرنے میں فائدہ ہے تو آپ اس کا مصلحتاً دعوتی مصلحتاً اپنے لیے نہیں، اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو ہے کیا نام ہے، آپ اس سے بات چیت مت کر دیجئے۔ لیکن کوئی ذاتی مفاد کے لیے، ہمارے اور آپ کے معاملات کے لیے ہم بات چیت بند کر دیں تو میرے بھائیو سنو، اس کا انجام اور سبھی کو معلوم ہے اللہ کے بندو کہ نبی علیہ السلام ابو داؤد کی روایت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ومن حجر اخاہ فوق 3 فمات، اگر کسی نے چھوڑ دیا اپنے بھائی کو، وہ فلاں زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا تھا، وہ فلاں موقع پر مجھے گالی دیا تھا، وہ فلاں موقع پر میری بے عزتی کی تھی، وہ فلاں موقع پر جو ہے ایسا میرے بچے کے ساتھ کیا تھا، وہ فلاں موقع پر وہ میرے ساتھ حسد کرتا ہے، وہ میری بدخواہی کرتا ہے، وہ میرا برا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا ہے، یہ سب میرے بھائیوں شیطانی وسوسے ہیں۔ اللہ کے لیے مرنے سے پہلے ان وسوسوں کو سمجھ لو۔ کیا نبی فرماتے ہیں اگر چھوڑ دیا آپ نے اور مر جاتے ہیں اس حالت میں کہ آپ کے کسی مسلمان بھائی سے بات چیت بند ہے میرے بھائیوں،
تو آپ کو جہنم میں جانا ہے. دخل النار، وہ آدمی جہنم میں جائے گا. جنت کے طلبگار ہیں ہم لوگ، نمازیں پڑھ رہے الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، مزید استقامت کی توفیق عطا فرمائے. لیکن یہ جو دوسرے ناحیے سے جہنم سے ہم محروم ہو رہے ہیں، اس پر ہم کیوں نہیں غور کرتے میرے بھائی؟ کیوں نہیں غور کرتے میرے بھائی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو یہاں تک کہ تم ایمان نہ لے آؤ. ایمان کی باتیں ہو رہی، اور ایمان تو بھائی جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر تو جنت میں جانے کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے. کوئی امکانیات میں سے ہی نہیں ہے. ایمان بات ختم ہوئی ہے. تو کیا ایمان صرف نماز سے آتی ہے؟ نماز پڑھ لی آپ نے مومن ہو گئے؟ ارے میرے بھائیو، یہ دل کی صفائی، یہ ایمان کا ایمان کی جگہ یہی تو ہے. جب یہ جگہ گندی ہوگی تو ایمان کہاں سے آئے گا میرے بھائی؟ ایمان کہاں رہتا ہے میرے بھائیو؟ ما وقر فی القلب، جو دل میں جمع ہو جاتا ہے، بےوس ہو جاتا ہے، گڑ جاتا ہے، جم جاتا ہے. اب دل میں جو گندگیاں ہیں، ان گندگیوں کے ساتھ ایمان کہاں جمے گا؟ وہاں دل کا پہلا مقر تو ایمان کا پہلا مقر تو دل ہے نا. دل میں جمتا ہے، پھر اعضاء جوارح سے اس کا اظہار کرتے ہیں اور زبان سے اس کا اقرار کرتے ہیں. یہی تو ایمان کہتے ہیں اسی کو. جب ہمارا دل ہی گندا ہے، پورا ایک دم سے فساد مچا ہوا ہے، نہ معلوم دل میں کتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں، کینسر سے لے کر کے ساری بیماریاں ہمارے دل میں لگی ہوئی ہیں، حسد کی بیماری، جلن کی بیماری، دشمنی کی بیماری. اگر ہم نے کسی مسلمان کو دیکھ لیا کہ وہ ترقی کر رہا ہے، ہمارا پتہ نہیں کیا ہم کو ہو جاتا ہے، ہم فوراً جو ہے اتنی تکلیف میں ہو جاتے ہیں جیسے ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو گیا. ارے اللہ کے بندے، مسلمان بھائی کو ترقی کرتے ہوئے دیکھا، الحمدللہ، اللہ مزید ترقی دے، اللہ مزید ترقی دے، الحمدللہ. خوش ہو جاؤ میرے بھائی. ایسا لگ رہا ہے کہ آپ ترقی کر رہے ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے رہا ہے. اللہ نے آپ کے لیے جو مقدر کیا ہے وہ آپ کو دے رہا ہے، اس کے لیے جو مقدر کیا ہے اس کو دے رہا ہے. آپ نہ اس کا کھا سکتے ہو، نہ وہ آپ کا کھا سکتے ہو. یہ آپ کا ایمان عقیدہ ہے. پھر حسد کیوں؟ پھر دشمنیاں کیوں؟ پھر نفرتیں کیوں؟ اگر میرا بھائی میرے تعلق سے کوئی غلطی کرتا ہے تو میں تو اس سے بڑی غلطی کرنے والا ہوں بھائی. مجھ سے تو اس سے بڑی غلطیاں کرنے والے ہوتی ہیں مجھ سے. تو جب میں بڑی غلطی کرنے والا ہوں تو میں اپنے بھائی سے کیوں ناراض ہوں بھائی؟ میں اپنے بھائی سے کیوں غصہ ہوں بھائی؟ میں اپنے بھائی کے تعلق سے دل میں حسد اور جلن یا نفرت عداوت کیوں رکھوں میرے بھائی؟ اللہ کی نعمتیں جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ ایمان نہ لے آؤ. حدیثوں کو سمجھے. اور ایمان نہیں لا سکتے، تم ایمان نہیں لا سکتے، ایمان نہیں لا سکتے ہو، مومن نہیں ہو سکتے میرے بھائی جب تک کہ نماز نہ پڑھنے لگو. یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نماز ایمان کی علامت ہے، ایمان کے لیے شرط ہے بلا شک و شبہ. لیکن حدیث میں کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا افلا اخبركم بشيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک مومن نہ ہو جاؤ، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت نہ کرے. آپ جا رہے ہو، مسلمان گزر رہا ہے، سلام نہیں کر رہے، آپ اس سے محبت کر رہے ہو. کبھی اپنے دل سے پوچھا آپ نے کہ میں اس سے سلام کیوں نہیں کر رہا ہوں؟ مجھے اس سے بڑی محبت ہے، مسلمان سے بڑی محبت ہے. آپ جا رہے ہو، مسلمان بھائی آیا، آپ کا ناک بھو چڑھ جاتا ہے، آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس سے محبت ہے آپ کو، اس سے آپ کو محبت ہے. اگر محبت ہوتا تو آپ بہت خوش دلی سے سلام کرتے، السلام علیکم، کیا حال ہے بھائی، خیریت سے. تب آدمی جب محبت کرتا ہے تو ایسے سلام کرتا ہے. مسلمان بھائی آپ کو سلام نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ جو ہے کہ نام ہے سلام کا جواب نہیں دے رہے ہو، آپ اس سے محبت کر رہے ہو. حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب تک مسلمان بھائی سے محبت نہیں کرو گے مومن ہی نہیں ہو سکتے ہو. اب آپ چاہو تو زبردستی مومن بن جاؤ، میں تو نہیں، میں تو مومن رہوں گا، بغیر محبت کے ہی مومن رہوں گا. ایسا نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں. دین میں سینہ زوری نہیں چلتی ہے، دین اصولوں پر چلتا ہے، دین قواعد پر چلتا ہے، دین قوانین پر چلتا ہے، شرعی ضابطوں پر چلتا ہے. ہمارے اور آپ کی جو ہے اصلی چڑھانے سے مومن نہیں بن جاتا ہے میرے بھائیوں.
تو مومن کے لیے اپنے دل میں جب محبت ہوگی تب ہم مومن ہوں گے، اور جب مومن ہوں گے تب جنت میں داخل ہوں گے۔ میرے بھائیوں، اس کا ہمیں اور آپ کو سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ فضائل اعمال کے قصے نہیں سنا رہا ہوں میرے بھائیوں، حدیث سنا رہا ہوں، حدیث بخاری مسلم کی حدیثیں۔ چھوڑو یہ کتابیں قصے کہانیوں کے، آؤ حدیثوں کی طرف۔ اللہ کے بندو، کہاں گھوم رہے ہیں ہم؟ شرک اور بدعات کے دلدل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، اور اتنی فساد عام ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے حدیثوں کو پڑھنے کے بجائے یہ چھوٹے من گھڑت واقعات پڑھنا ہم نے شروع کیا۔ آج ممبروں پر جھوٹے اور من گھڑت قصوں پر مشتمل کتابیں ہوتی ہیں، وہاں قرآن اور حدیث نظر نہیں آتا ہے میرے بھائیوں۔ ایسی پیاری پیاری حدیثیں معاشرے اور سماج کی برائیوں کا جو ہے کیا نام ہے علاج کرنے والی حدیثیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کیسی حدیثیں بیان کی، اور کس کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اور آپ کو جھجھوڑا ہے۔ کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی امام صاحب نے فرمایا ہے، کسی محدث صاحب نے فرمایا ہے کہ مفتی کا قول ہے، بخاری مسلم کی حدیث۔ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ کب تک نہیں ہو سکتا بھائی مومن؟ جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے، دیکھیے معیار، ایمان کو ٹٹولو اور ایمان والے بنو میرے بھائیوں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعات کو یاد کر لیا کرو۔ میں کئی بار آپ کو سنایا ہوں، جن کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت ملی تھی۔ 3 مرتبہ جنت کی بشارت، 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ایک آدمی ابھی آئے گا یہاں پر مسجد میں داخل ہوگا، وہ جنتی آدمی ہے۔ پہلے دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا، وہی انصاری صحابی 3 دن آئے تو یہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے پہنچ گئے کہ بھائی یہ آدمی کرتا کیا ہے؟ ہم تو فرض سے سوچتے رہے تو بھائی بڑا تہجد گزار ہوگا، بڑے سطح خیرات کرتا ہوگا۔ کچھ نہیں کرتا تھا وہ آدمی۔ گئے 3 دن ان کے گھر پہ رہا، اور جب دیکھتے ہیں تو آخر میں کہتے بھائی میں تو کچھ دیکھ نہیں رہا ہوں، آپ کو 3 دن بشارت کیوں مل رہی جنت کی؟ تو کہتے بھائی جو تم نے جو دیکھا ہے وہی ہے، بس ایک بات بتا دوں، چونکہ تم آئے ہو کہ جب میں سوتا ہوں نا تو اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، یہ تیرے دل میں میرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی کینہ کپٹ تو نہیں ہے، کوئی دشمنی تو نہیں ہے، کوئی نفرت تو نہیں ہے، کسی مسلمان کے تعلق سے کوئی قطعی تعلق تو نہیں۔ یہ میں سونے سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں، چیک کرتا ہوں، پھر میں سوتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود تو اچھل پڑے، ہاں بس یہی وجہ ہے دلوں کو صاف کر لو، جنت میں چلے جاؤ۔ دلوں میں گندگیاں بھر کے جنت میں کوئی نہیں جا سکتا ہے، میرے بھائیوں جنت میں نہیں جا سکتا ہے، دل کو صاف کیجئے۔ کہا یہی وجہ ہے، لیکن یہ تو ایسا کام ہے کہ جس پر عمل کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام ہے۔ ہم جو ہے کیا نام 10-20 رکعت پڑھ لیں گے رات میں، 50-100 بھی پڑھ لیں گے، لیکن دل کو مسلمان کے لیے صاف رکھنا میرے بھائی بہت مشکل کام ہے، لیکن ہے ضروری۔ فرماتا ہے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ پسند کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے میرے بھائیوں، زبان سے دعوے کرنا آسان ہے، اپنے بھائی کے لیے۔ کون بھائی؟ موحد، توحید والا بھائی۔ وہ کہاں عرب کا ہے، عجم کا ہے، آپ کے علاقے کا ہے نہیں ہے، آپ کے خاندان کا ہے نہیں ہے، آپ کے گاؤں کا ہے نہیں ہے، توحید دونوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اس موحد بھائی کے لیے جب تک وہی نہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ پسند کرتے ہو آپ کو کوئی گالی دے، آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کی کوئی عزت اچھالے، آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کو کوئی نقصان کرے، آپ پسند کرتے ہو کہ آپ کو اور کسی طریقے سے کوئی تکلیف دے، پسند کرتے ہو، اپنے لیے نہیں پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرو، تو یہی ایمان ہے اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے بھائیوں، میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کچھ آیات جو سورۃ الحجرات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہے اس کا ایک سلسلہ 2-3 خطبوں میں بیان کرو۔ میں نے تقریباً یہاں نوٹ کیا ہے 6 آیتیں ہیں سورۃ الحجرات۔ آپ لوگ جاؤ میرے بھائی، 26 پارے کی سورت ہے، چھوٹی سی سورت ہے، 18 آیتیں۔
पढ़ो। अगले जुमा में इंशाअल्लाह हम उस पर बात करेंगे। आप पढ़ करके भी आओ। इतनी प्यारी सूरत है कि अगर इस सूरत को आप पढ़ लो मेरे भाइयों, तो माशरे और समाज की शक्ल बदल जाएगी और उसका नक्शा बदल जाएगा। रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें और आपको सबको इस्लामी उख़ुवत समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें और आपको इफ़्फ़त की तकाज़ों को समझने की तौफीक अता फरमाए। बारकल्लाहु ली व लकुम फ़िल क़ुरआनिल करीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु ताला जवादुल करीम मलिकुल रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा अस्क़िना اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اسقنا سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم اسقنا سقيا رحمة الله سقيا عذاب اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم انزل لنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من وهاب اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين اللهم انصر إخوان المسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان اللهم احفظ شبابهم اللهم احفظ شيوخهم اللهم احفظ أموالهم اللهم احفظ صبيانهم اللهم احفظ نساءهم اللهم كن لهم عونا ونصيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين.